کسی بھی مسلمان سے پوچھا جائے کہ اس کی خواہش کیا ہے، اگر وہ سکون سے سوچے، اپنے ذہن پر زور دے، اپنے دل کو حاضر کرے، تو یقیناً وہ یہ کہے گا کہ مجھے اس عارضی زندگی سے جب چھٹکارا ملے گا، یا میں اس عارضی زندگی سے جب حقیقی زندگی کی طرف جاؤں گا، تو مجھے حقیقی زندگی میں خدا کامیابی عطا فرمائے۔ اب حقیقی زندگی کی کامیابی کیا ہے، اور وہ واضح ہے قرآن و حدیث میں کہ حقیقی زندگی، نہ ختم ہونے والی زندگی کی کامیابی جنت ہے۔ جو لوگ جنت میں چلے گئے وہ کامیاب ہوئے، اور جو لوگ جہنم میں گئے، اللہ معاف کرے جہنم سے، وہ لوگ نقصان میں رہے، وہ لوگ خسارے میں رہے۔ سورۃ العصر میں انہی لوگوں کو کہا گیا ہے کہ وہ لوگ خسارے میں چلے گئے۔ پورے قرآن میں انہی دو چیزوں کا ذکر ہے، یعنی مسلمان کو چاہیے کہ وہ جنت کی طرف سفر کرے اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے محفوظ بنائے۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو اس حال میں فوت ہوا کہ وہ تکبر، غلو اور قرضہ سے بری ہے، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چھوٹی سی اور پیاری سی حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے، وہ شخص جو مرتے وقت اس کے اندر کوئی تکبر نہیں تھا، اس کے اندر کوئی غلو نہیں تھا، اس کے اندر کوئی جھوٹ نہیں تھا، دوغلا پن نہیں تھا، منافقت نہیں تھی، اور اس کے اوپر کسی کا قرضہ نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں جگہ دیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ یہ تینوں چیزیں کہیں ہمارے اندر موجود نہ ہوں، کیونکہ موت کا کوئی وقت نہیں، موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ اگر ان تینوں چیزوں میں سے ہمارے اندر کچھ ہوا، ہمارا حال کہیں اس حدیث سے مخالف نہ ہو جائے، اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہیں اور اپنے اندر ان تین خصوصیات کو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی کی نماز جنازہ 100 مسلمان ادا کریں تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ حدیث کے واضح الفاظ ہیں اور واضح مفہوم ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم مرنے والے کے نماز جنازہ میں جتنا ممکن ہو جا سکیں۔ اسلام میں جنازہ کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ اسلام کے اندر جس طرح زندوں کے حقوق ہیں، اسی طرح میت کے بھی حقوق ہیں۔ میت کے حقوق میں سے سب سے بڑا حق اس کا جنازہ ادا کرنا ہے۔ جب آپ کو خبر ملے کہ آپ کا عزیز، آپ کا محلے دار یا آپ کا کوئی گاؤں کا دوست مسلمان فوت ہو گیا ہے، آپ ہر ممکن کوشش کریں کہ آپ اس کے جنازے میں جائیں، کیونکہ حدیث کے مطابق 100 سے زیادہ افراد اگر جنازے میں ہوئے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو بخش دیں گے۔ دوسرا یہ کہ جنازے میں جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے۔ جس طرح ہم میت کو قبر میں اتار رہے ہیں، اس کا نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، اسی طرح میرا بھی ایک دن نماز جنازہ ہوگا، مجھے بھی قبر میں اتارا جائے گا۔ گویا جنازے میں جانے سے آپ کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، آپ کے اندر قبر کا ڈر پیدا ہوتا ہے، اور یہی ایک مومن کی علامت ہے، یہی مومن کی پہچان ہے کہ اس کے اندر ہر وقت موت کا ڈر رہتا ہے، ہر وقت وہ قبر کے عذاب سے، دوزخ کے عذاب سے ڈرا رہتا ہے، اور ہر وقت وہ اللہ کی رضا کی جستجو میں رہتا ہے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ جنازوں میں شریک ہوں، جنازے کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھیں، فضول بات جنازے میں نہ کریں، اور سنجیدگی سے جنازے میں جائیں۔ جنازے کے اندر موبائل فون کا استعمال نہ کریں۔ اس کے علاوہ جنازے میں مسکرانا انتہائی غیر اخلاقی فعل ہے، اس سے گریز کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ اگر کسی غیر مسلم کا، یہود و نصارہ کا بھی جنازہ آ رہا ہو تو اس کے احترام میں تم کھڑے ہو جاؤ۔ اگر کوئی کام کر رہے ہو تو وہ کام چھوڑ دو اور اس جنازے کی طرف منہ کر کے احتراماً کھڑے ہو جاؤ۔ یہ ہے میت کا حق۔ جب بھی کوئی شخص اس دنیا سے دوسری دنیا کی طرف منتقل ہو رہا ہے، اس کا اختیار اس دنیا سے ختم ہو جاتا ہے، وہ اس دنیا میں مردہ ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا والوں کا فرض بنتا ہے کہ اسے اگلی دنیا میں منتقل کرتے ہوئے، یعنی اس کا جنازہ اٹھا کے لے کے جاتے ہوئے اور اسے قبر میں ڈالتے ہوئے پوری عزت و احترام اسے دیں، تاکہ اسے پتہ چلے کہ جس دنیا سے وہ گیا ہے اس دنیا میں لوگ اس سے محبت کرنے والے تھے۔ اگلی دنیا میں بھی خدا ان محبت کرنے والے لوگوں کے اجتماع یعنی جنازہ کی وجہ سے اس کو بخش دے گا۔